الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی جو آیات کریمہ اس نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی یہی آیتیں تلاوت کی گئی تھیں، اور ان آیات کے سلسلے میں یہ گوش گزار کیا جا رہا تھا کہ جس مہینے کے اندر آج ہم اور آپ موجود ہیں، اس میں جو دو بڑی اہم عبادتیں
ادا کی گئی ہیں ان عبادتوں کے ارکان کا، ان عبادات کے اداؤں کا تعلق جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام کے اداؤں کے ساتھ ہے۔ اور اسی سلسلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبروں کے اندر وہ شخصیت ہے جو بڑی عالمی شخصیت ہے، بین الاقوامی شخصیت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہودی بھی ان کا احترام کرتے ہیں اور اپنے مذہب کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے ساتھ کرتے ہیں۔ نصارہ کو دیکھ لیجئے، عیسائیوں کو دیکھ لیجئے، وہ بھی اپنے مذہب کی، اپنے دین کی نسبت دین ابراہیمی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور تو اور مکے کے جو مشرک تھے، 360 بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ بھی اپنے دین کی نسبت دین ابراہیمی سے کرتے تھے۔ اور مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہماری ملت وہی ہے جو ملت ابراہیمی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے رد کیا اس کا کہ نہ ابراہیم یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرک تھے، وہ تو مسلمان تھے، دین حنیف کے ماننے والے تھے۔ فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، وہ تو نہ مشرک تھے، وہ تو صرف مسلمان تھے۔ مسلمان بھی وہ جو ایک خدا کی طرف مائل ہونے والا، ایک اللہ کی طرف یکسو ہونے والا۔ دین حنیف کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس دین کے اندر صرف اور صرف اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرنا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے اندر وہ نزاکتیں پیدا کی ہیں جس رنگ میں توحید کو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، دنیا کے سامنے کسی نے نہیں پیش کیا۔ شرک کا شائبہ تک بھی نہیں نظر آئے گا ان کے دین کے اندر۔ وہی دین اللہ نے دین ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ شرک کا شائبہ تک نہیں ملے گا۔ اور دینوں کے اندر آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، تقابل ادیان کر کے دیکھیں، ان میں آپ کو ضرور ایسی چیزیں ملیں گی جو شرک کی طرف لے جانے والی، اور ان کے دین میں وہ جائز بھی ہیں، لیکن بھی اسلام کے اندر اس کی جڑ کاٹ دی گئی، اس راستے کو بند کر دیا گیا کہ آپ نہیں اس پہ جا سکتے۔ یہ تصویر بنانا پچھلے دنوں میں جائز تھا، یہ سجدہ تعظیمی کرنا جو آپ درباروں پہ جا کے دیکھتے ہوں گے، بہت سے لوگ پڑے ہوتے ہیں سر ٹیک کے، پچھلے دنوں میں جائز تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں نہیں، ملت محمدیہ میں یہ چیزیں سب حرام۔ آج اگر کوئی کسی مزار پہ، کسی دربار پہ، کسی بڑے سے بڑے بزرگ غوث کتب ابدال کی قبر کو جا کے سجدہ کرتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح نماز کے اندر سجدہ کیا جاتا ہے، اگر تو وہ عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو وہ دین اسلام سے خارج ہے، مشرک ہے وہ۔
اور اگر وہ تحریم کے ارادے سے کرتا پھر بھی حرام ہے ہمارے دین کے اندر، حرام نہیں، اجازت اللہ نے، اللہ کے نبی نے اپنی قبر پہ اجازت نہیں دی، نبی نے، رسول نے، پیغمبر نے، محبوب کبریا نے اپنے قبر پہ آنے والوں کو اجازت نہیں دی، زندگی میں ہی منع کر دیا تھا۔ یاد ہے نا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کسی دوسرے ملک میں گئے، جا کے دیکھا وہاں کہ جو آداب مراسم ہیں دربار شاہی کے، لوگ آتے ہیں اپنے سردار کو کھڑے ہو کے پہلے ہاتھ باندھ کے سلام کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، بڑا احترام۔ ایک مسلمان اس وقت اس مجلس میں آئے، انہوں نے جو دیکھا کہ بھئی یہ ادب کا، احترام کا آخری درجہ ہے کہ کیسے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، پھر اجازت ملتی ہے تو پھر پاؤں میں گر جاتے ہیں، اپنی سب سے پیشانی جو ہے عزت والی جگہ زمین پر رگڑتے ہیں۔ تو بھئی اس احترام کا، اس ادب کے جو حقدار ہیں ہمارے ہاں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں تو ان کا اس طرح جا کے ادب احترام کروں گا جیسے یہ کرتا ہے۔ وہ جب گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ مسلمان صحابی، انہوں نے یہ سارا کچھ منظر کھینچ کے دکھایا، بتایا اور اجازت مانگی۔ یا رسول اللہ ہمیں بھی آپ اجازت دیں، ہمارے لیے تو آپ سب سے بڑے عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کو مخاطب کر کے، اچھا یہ بتاؤ کل کو میری قبر پہ اگر آؤ، کیونکہ یہ ذہن سازی اللہ کے نبی نے پہلے ہی کر دی تھی جب قبرستان میں جانے پر پابندی لگا دی تھی کہ نہیں جانا قبرستان، جا کے تم خرافات کرتے ہو، وہاں سجدے کر۔ اور جب ذہن سازی ہو گئی ان کی کہ قبر کو سجدہ نہیں کرنا، اجازت دے دی کہ آپ قبرستان جایا کرو، مغفرت کی دعا کیا کرو، بخشش کی دعا کیا کرو، آخرت کی فکر یاد کیا کرو، اس ارادے سے قبرستان کی اجازت۔ تو یہ چونکہ ذہن سازی سبق پہلے پڑھا چکے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تم اگر کل کو میری قبر پہ آؤ تو مجھے سجدہ کرو گے؟ ان کہہ رہے یا رسول اللہ نہیں، آپ نے منع کیا ہوا۔ فرمایا کہ پھر میری زندگی میں بھی مجھے سجدہ نہ کرو، منع کر دیا۔ اس شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی حرام۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو دنیا کے سامنے جس رنگ میں، جس انداز میں، جس نزاکت کے ساتھ پیش کیا، کسی نے نہیں پیش کیا، شرک کا شائبہ تک باقی نہیں۔ ان کی ساری زندگی اس بات کی نشانی ہے، پڑھ کے دیکھ لو تو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی شروع سے لے کے آخر تک شاہد ہے، گواہ ہے کہ توحید، اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لینا، ایمان لے آنا، یہ اتنا بڑا اہم مقصد ہے کہ اس کی خاطر اگر تمہیں والدین کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، توحید کی خاطر اگر تمہیں اپنے خاندان کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، اپنی قومیت کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، برادری کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، وطن سے جلا وطن ہونا پڑے ہو جاؤ، زمان والوں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو۔ بڑی تکلیف دہ ہے یہ صورتیں، گھر کو چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا، وطن کو، اپنی جگہ پیدائشی مادر وطن کو چھوڑنا، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ اور اگر اپنی جان کی قربانی دینی پڑے توحید کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر، دے دو۔ دیکھا نہیں آپ نے جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا،
ڈال دیا, چلے گئے آگ کے اندر. وہ تو اللہ نے اپنا کرم کیا. فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. وہ تو اللہ نے حکم دے دیا کہ آگ خبردار آج گرم نہیں ہونا, آج جلانا نہیں, آج تو اے سی بن جاؤ ان کے لیے, برف بن جاؤ, ٹھنڈک بن جاؤ. ایسی بھی ٹھنڈک نہیں کہ بندہ جم جائے, ہاں سلاما, سلامتی والی. کیوں؟ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں. آگ ہے, پانی ہے, ہوا ہے, مٹی ہے. میرے اور آپ کے نزدیک ہوں گے بے جان, بے عقل, بے شعور. اللہ کے نزدیک سب جاندار ہے. اللہ نے سب کو پیدا کیا, مخلوق ہے نا یہ ساری چیزیں. ہوا بھی مخلوق ہے, پانی بھی مخلوق ہے, یہ زمین بھی مخلوق ہے, آگ بھی مخلوق ہے. مخلوق اس کو کہتے ہیں جو خلق کی ہوئی, پیدا کی گئی ہو. ہم اور آپ بھی تو مخلوق ہے نا. اللہ نے پیدا کیا, جان ہمارے اندر بھی ہے, شعور بھی ہے, عقل بھی ہے, روح بھی ہے. اسی طرح آگ ہے, مٹی ہے, ہوا ہے, پانی ہے, سب کے اندر اللہ نے جان بھی پیدا کی ہے, عقل بھی پیدا کی, شعور بھی پیدا کیا. تبھی تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں. فرمایا کہ خاک و باد و آب و آتش بندہ, خاک و باد و آب و آتش بندہ ان, بامنو تو مردہ با حق زندان. میرے تیرے نزدیک ہیں یہ مردہ, پانی, ہوا, آگ, اللہ کے آگے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, زندہ ہیں سارے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی دینا آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. دیکھا نا جہانگیر ترین کے بھائی نے کیسے اپنے آپ ہی خودکشی کر لی. بھائی اولاد کو قربان کرنا اپنے ہاتھ سے, یہ اس سے زیادہ مشکل ہے. آپ نے یہ بھی کر کے دکھایا. اپنی جان کی قربانی بھی دی, اپنے بیٹے کی جان کی قربانی بھی دی. جب حکم ہوا کہ جو سب سے مقدس رشتہ ہے بیوی کا, محبوب رشتہ ہے بیٹے کا, بڑھاپے میں بیٹا ملا, شیر خارگی کے عالم میں چھوڑ کے آؤ وہاں لقدق صحرا میں, بے آب ہو گیا جنگل میں, کوئی گھر آبادی, کوئی آبادی نہیں, کچھ نہیں ہے وہاں, چھوڑا ہے. یہ ساری قربانیاں ہیں, کوئی ایک قربانی نہیں ہے دمبے کی یا بیٹے کی. ہمیں جو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے 10 ذی الحجہ کو, اسی مہینے کی, کہ قربانی کرو جانور کی, وہ صرف جانور کی قربانی نہیں, وہ ان ساری قربانیوں کی یاد تازہ کرتے ہیں ہم, اور اپنے ایمان توحید کی تجدید کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے جب حکم ہوا, اللہ کا حکم, برادری کو بھی چھوڑ دیا, ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا, خاندان کو بھی چھوڑ دیا, وطن کو بھی چھوڑ دیا, بیٹے کو بھی چھوڑ دیا, بیوی کو بھی چھوڑ دیا, خود بھی اپنی قربانی دے دی. یہ ساری قربانیاں کسی ایک انسان میں نہیں ملیں گی سوائے ابراہیم علیہ السلام. اور پھر اس انداز سے توحید کو پیش کیا کہ قیامت تک جو بھی شرک کے نمونے آپ کے سامنے آئیں گے نا, سب کی جڑ کاٹ دی انہوں نے. دیکھو آج یہ جو پتھر کے بت بنا کے پرستش کرتے ہیں نا, یہ ہندوازم کے اندر ہے, ہندو مذہب کے اندر, یا کوئی لکڑی کے ہاتھ سے بنا کے تراشیدہ بت, یا سونے چاندی تانبے پیتل کے جو بت بنا کے پوجا کرتے ہیں. ان کے پوجا کرنے والے آج شرمندہ ہیں اور بہت کم ہوتی جا رہی ہے یہ چیز. لیکن بھی شیطان بڑا شاطر ہے, ابلیس بڑا خبیث ہے. وہ کہتا ہے کہ چلو اگر تمہیں ان بتوں کے آگے, یا بھی تمہیں مزار پہ جا کے قبر کے آگے سر ٹیکنے میں شرمندگی آتی ہے,
کیونکہ بعض لوگ نا منع کریں گے، نہیں بھی نہیں قبر پہ نہیں، حرام ہے سجدہ، حرام، مسلمان دوسروں کو منع کریں گے کہ یہ شرک ہے. یہ پتہ نہیں کہ آپ اس سے بڑے شرک میں مبتلا ہے. شیطان نے ایسی چال چلی، وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں قبر پہ سجدہ کرنے سے، مشرک کہلانے سے شرمندگی آتی ہے، آؤ میں تمہیں اس شرک کو نا کیپسول میں بند کر کے دیتا ہوں، کڑواہٹ محسوس ہی نہیں ہوگی. شرک کی گولی کھانے سے حلق میں اگر کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، میں تمہیں کیپسول میں لپیٹ کے دیتا ہوں. اور یہ کیپسول کھانے میں پڑھا لکھا طبقہ زیادہ آگے اس شرک میں، کیونکہ آج شیطان نے نئی نئی شکلیں پیش کر دیں شرک کی. آپ کی عقل نے بت تراشا ہوا ہے، آپ کی فکر و نظر نے بت تراشے ہوئے ہیں، آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. آپ نے برادری کا بت بنا رکھا ہے، آپ نے قومیت کو خدا بنا رکھا ہے. اللہ کا حکم کچھ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی برادری یہ کہتی ہے. اللہ کا حکم کچھ کہتا ہے کہ نہیں صاحب ہمارا خاندانی مسئلہ ہے، ہمارا خاندانی رواج ہے، اس کو نہیں ختم ہو سکتا. آپ دیکھو کتنے ہیں شادی پہ، بیاہ پہ، مرنے پہ، جینے پہ، پیدا ہونے پہ، بہت سارے ایسے ہم کام کرتے ہیں، ایسے ہمارے کارنامے جو مشرکانہ ہیں، اور ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ شرک ہے. ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا آج ہمیں، اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا آج. ہم اللہ کے نبی کے حکم کو پس پش ڈال دیتے ہیں. برادری اور خاندان، قبیلے اور اپنے سردار، اپنے امیر، صدر، حکومت، برادری، قومیت کے لسانیت کو، ان کو آگے رکھتے ہیں. یہ بھی شرک ہے. یہ کیپسول میں بھر کے شرک دیا جا رہا ہے. علامہ اقبال نے ایسے تھوڑا کہہ دیا تھا، اس نے بھی ہماری قوم کے اوپر نظر ڈال کے یہ بات کہی ہے. اس نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا مطالعہ کر کے پھر یہ بات کہی ہے. کیا کہا؟ فرمائے کہ اس دور کا میں اور ہے جام اور ہے جم اور، اس دور کا میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی رفش لطف و ستم اور، تہذیب کے عاذر نے ترشوائے صنم اور، تہذیب کے عاذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ علامہ اقبال کہہ رہا ہے. کوئی مولوی کہتا تو سارے پیچھے پڑ جاتے کہ تو جی وطن کا مخالف ہے، یہ ملک کا مخالف ہے، یہ برادری کا مخالف ہے. وہ کہتا ہے یہ نئے نئے خدا ہیں سارے اس دور میں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ زبان سے یہ کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. یہ تو کلمہ ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں زبان سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اللہ اقتدار اعلیٰ کا مالک، اس کا حکم مانیں گے محمد الرسول اللہ کے طریقے پر. یہ ہے اس کا مطلب. علامہ کہہ رہا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل نگاہ میں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر دل سے تم نے دماغ سے اللہ کے حکم کو نہیں مانا نا، اقرار نہیں کیا اس کی توحید کا، تو لا الہ الا اللہ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. لا الہ کا تو معنی یہ ہے کہ نہیں ہے اقتدار اعلیٰ کا مالک سوائے اللہ کے، نہیں ہے کسی کی حاکمیت سوائے اللہ کے، میں اس کا حکم مانوں گا. اب اس کے حکم کے آگے جب آتا ہے ہمارے حکومت کا حکم تو ہم اس کو مانتے ہیں، اللہ کے حکم کا پتہ ہی نہیں. سود کس کا حکم ہے؟ اللہ تو کہتا سود جو کاروبار کرے گا، جو سود کا لین دین کا، میری اس سے جنگ ہے. آج کے بعد منع، 1400 سال پہلے اللہ نے منع کر پابندی کر دی اور جنگ کا حکم، اعلان جنگ کر دیا اس کے ساتھ. آج تک اس وہ ملک جو اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا، اس میں سود عام ہے. اس کے بغیر
نہ حکومت کام کرتی ہے نہ ہم آپ کرتے ہیں. زنا عام، اللہ کا حکم حرام زنا، پابندی لگاؤ، کوڑے مارو اس کو، سنسار کرو اس کو جو شادی شدہ ہے اگر زنا کرتا ہے. کہ ہم نے اسے نعمت دی، نکاح کے ذریعے اسے بیوی دی، پھر بھی وہ زنا کرتا ہے. اس کو تو یہ زندہ رہنے کے لائق نہیں، اس نے ہمارے حکم کو پامال کیا ہے. بے شمار اس قسم کے حکم ہیں. اس مہینے میں جو ہم جانور پر جو چھری چلاتے ہیں نا، وہ صرف جانور کا گلا نہیں کاٹتے، وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو بھی حکم آ جائے، ماں باپ کا حکم کیوں نہ آ جائے، ماں باپ بھی اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہیں حکم دیتے ہیں شرک کا تو نہیں کرنا، چھوڑ دینا ماں باپ کو. ماں باپ کا رشتہ کس نے بتلایا ہمیں اور آپ کو؟ اللہ ہی نے تو کہا نا یہ تمہاری ماں ہے عزت کرو، یہ تمہارا باپ ہے اف بھی نہ کرو اس کے سامنے. یہ اللہ نے حکم دیا ہمیں، اس نے حکم دیا، اس نے تب ہمارے دلوں میں اس کا احترام پیدا ہوا. فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش. آگے پڑھتے جاؤ، آگے بھی یہی آئے گا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، اف بھی نہ کرو ان کے سامنے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکو بھی نہ، کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے ان کا دل دکھے. کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ. اللہ ہمارے ماں باپ کی عظمت بٹھا رہے ہیں، اور ماں باپ اللہ کے مقابلے میں ہمیں شرک کا حکم دے رہے ہیں. چھوڑ دیں گے ماں باپ؟ یہ سارے رشتے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، وہ پیدا کرنے والا ان رشتوں کو. تو اس اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے اس کے گلے پہ چھری چلانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ موحد بنو تو مخلص ہو کے موحد بنو، مسلمان بنو تو دین حنیف پر قائم رہو. یہی دین قیام ہے. یہی میں نے آیتیں پڑھی ہیں جس میں اس دین کی عظمت بتائی جا رہی ہے، اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے. فرمایا کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم پر رکھا ہوا ہے. اور میرا دین کون سا دین ہے؟ فرمایا کہ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. اللہ نے مجھے جو دین دیا مستحکم مضبوط دین، موحد والا، توحید والا، اور یہی دین ابراہیم ہے. اور ابراہیم وہ جو حنیف تھا. فرمایا کہ وما کان من المشرکین. یہ مکہ والا کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم ہیں، وہ کوئی مشرک تھے؟ تم تو شرک کرتے ہو، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے ہمارے نبی حکم اعلان کر دیجئے، میری نماز، میرے مالی عبادتیں، میری جانی عبادتیں، میری قربانی ہے، میری حج کے مناسک حج، ارکان حج، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب ایک اللہ کے حکم کے مطابق ہے. فرمایا کہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. میں کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا. یہ نہیں کہ زبان میری کہتی ہو لا الہ الا اللہ اور پیشانی میری شرک کرتی ہو، زبان میری شرک کرتی ہو، ہاتھ پاؤں میرے شرک کرتے ہو، رسم و رواج پہ چلنے والا ہوں. سارے رسم و رواج ختم کر دیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا اللہ کا پابند فرما بردار ہوں، سر تسلیم خم ہوں، تم بھی اسی دین پر آنا. یہ دعوت دے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین توحید پر چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد.